تیرے قدموں میں جو ہے یا رسول اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت کی کہی ہوئی نعت بھی ہے اور پیغام بھی ہے۔ آپ جو کانفرنس میں آئے ہیں اس کا ٹائٹل ہے محبت رسول کانفرنس، اور آپ کو پورا محبتوں کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اور یہ جو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہو، ہاتھ کھڑا کر رہے ہو، ایسا مت سمجھنا کہ علماء، مبلغین، خطبہ آپ کو یوں ہی اللہ بچائے پریکٹس کروا رہے ہیں۔ آپ جہاں قرآن و سنت کی باتیں سن رہے ہو وہاں سبحان اللہ کہہ کے آپ ثواب بھی کما رہے ہو، اور ہاتھوں کو جو آپ سبحان اللہ، الحمدللہ یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑا کر رہے ہو، تو یہ قیامت کے دن آپ کے لیے گواہ بن رہے ہیں کہ ان عاشقان رسول نے ہمیں محبت رسول میں کھڑا کیا تھا۔ ذرا پیار سے بولیے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس سورہ یاسین کی آیت یاد ہے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ۔ اللہ فرماتا جب میں زبانوں پہ مہر لگاؤں گا، منہ بند ہوں گے، تو کلمنا ایدیہم، میرے ساتھ بندوں کے ہاتھ بات کریں گے۔ پیار سے، ذرا پیار سے، میرے ساتھ بندوں کے ہاتھ بات کریں گے۔ اب ابھی تک ان ہاتھوں کو کہاں کہاں ہم نے استعمال کیا وہ ہر ایک اپنی حساب سے جانتا ہے، لیکن کم از کم اس محفل میں آئے ہو نا، ان ہاتھوں کو گواہ بناؤ۔ یہ جو کام کر رہے ہیں نا، ہر ایک کام کی گواہی دیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو یقین کے ساتھ، جب آپ یا رسول اللہ کہتے ہو اور ہاتھ کھڑا کرتے ہو، تکبیر کہہ کے ہاتھ کھڑا کرتے ہو، سبحان اللہ کہہ کے ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہو، تو مجھے ابو لہب یاد آتے ہیں۔ اس نے صرف انگلی سے اشارہ کیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا پیار سے پورا مجمع۔ اس نے حضور کی آمد کی خوشی میں اپنی کنیز کو، خادمہ کو انگلی سے اشارہ کیا، ایسے جا تم نے مجھے بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنائی، اس خوشی میں تو آزاد ہے۔ یہ انسان کا نیچر ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہو میں گفتگو کر رہا ہوں، ہاتھ بھی ہلا رہا ہوں۔ انسان جب بات کرتا ہے تو بات کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی ہلاتا رہتا ہے۔ ابو جہل نے یوں ہی ہاتھ کھڑا کیا، ایک عادتاً، جا تم کو میں نے آزاد کیا، یہ ایک انگلی سے اشارہ کیا، ذرا پیار سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک انگلی سے۔ اب مجھے واقعہ نہیں بتانا، بس اشارہ لے لو، اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا۔ سبحان اللہ۔ کہا ہفتے کے ہفتے تو عذاب میں رہے گا، ولادت کے دن آپ کو عذاب نہیں ہوگا، اور یہ جو انگلی کے ذریعے سے اپنی خادمہ کو تم نے آزاد کیا، اشارہ کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں آزاد ہے تو اس اشارے میں یہ انگلی شامل ہو گئی، جا تو آزاد ہے۔ اللہ نے کہا اس کو چوسا کرو، اسی انگلی سے پانی کا قطرہ نکلا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ خود فیصلہ کرو اللہ کے نبی کے دیوانوں۔ ابو جہل، یہ تو اللہ کی مرضی تھی، اس نے ایک انگلی اٹھائی، اگر وہ پانچوں اٹھاتا، نہیں اب توجہ سے بات نہیں سن رہے ہیں آپ، شاید پیار سے آپ پورا محبت کا مظاہرہ کر لیجئے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کانفرنس کے ٹائٹل کا بھی آپ لحاظ رکھیے، محبت رسول کی بات ہے، اب پورا محبت کا آپ کو مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ ابو لہب نے صرف ایک انگلی کا اشارہ کیا، اگر اس نے پورے ہاتھ سے اشارہ کیا ہوتا، مجھے لگ رہا یقیناً شاید اس کو 5 دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ عشق محبت، عشق محبت۔ تو ایک انگلی سے اشارہ، اللہ تبارک نے فرمایا یہ انگلی
حضور کی ولادت کی خوشخبری سنانے والی اس کنیز اور خادمہ کو آزاد کرنے میں شامل ہو گئی، اشارہ اسی سے ہو گیا، خوشی میں، حضور کی ولادت کی خوشی میں یہ شامل ہو گئی۔ اب آپ سبھی یہ لوگ جانتے ہیں اس کو پیغمبر کی ولادت کی خوشی نہیں ہوئی، رحمت للعالمین کی خوشی نہیں ہوئی، خاتم النبیین کی ولادت کی خوشی نہیں ہوئی، صرف بھائی کے بیٹے کی خوشی ہوئی۔ اور آپ کو جو خوشی ہے وہ صرف عبداللہ کے بیٹے کی خوشی نہیں ہے، رحمت للعالمین کی ولادت کی خوشی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ خود فیصلہ کریں گے آپ کو ان ہاتھوں کو گواہ بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے۔ میں نے جو آپ کو اشارہ دیا، اب اس حوالے سے مجھے نہیں لگ رہا کہ زیادہ اور بولنا پڑے گا۔ یہ بخاری کی میں نے حدیث آپ کو سنائی، صرف انگلی سے اشارہ کیا، اللہ نے کہا دشمن تو صحیح، کافر تو صحیح، جہنمی تو صحیح۔ اور یہ بھی سن لو، کفار کو جو بدلہ ملنا ہے دنیا ہی میں ملے گا، جو وہ اچھا کریں گے اچھا کرنے پہ اللہ اچھا بدلہ دیتا ہے، لیکن کفار کے لیے صرف دنیا میں، بعد موت کفار کے لیے کوئی اچھا بدلہ نہیں ہے، یہ اٹل ہے۔ مرنے کے بعد جو اچھا بدلہ ہے وہ مومنین کے لیے ہے، کافرین کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ابو لہب وہ کافر ہے، اتنا بڑا کافر، جبکہ سارے کافروں کے لیے یہی فیصلہ ہے، مرنے کے بعد ان کو عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اچھے کام کا۔ لیکن میرے رب نے کہا کوئی بھی عمل کرو بدلہ دنیا ہی میں ملے گا، مومنین کے لیے آخرت میں بھی دنیا میں بھی، لیکن کافرین کے لیے صرف دنیا میں۔ لیکن اللہ کہتا ہے اگر میرے حبیب کے ساتھ اس عمل کا واسطہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنیے کہ حضور کی محبت میں آئے لوگوں ذرا بیدار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا کوئی بھی عمل کرو گے دنیا ہی میں بدلہ ہوگا، آخرت میں نہیں۔ لیکن ابو لہب تیرا جو عمل ہے اس عمل کا تعلق میرے حبیب کی ولادت کی خوشی کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اس عمل کا تعلق میرے محبوب کی ولادت کی خوشی کے ساتھ ہے، لہذا جہاں حضور کا معاملہ ہو، حضور کی محبت و تعظیم و تکریم کے لیے تمہارا یہ عمل ضائع نہیں ہوگا، اس کا بدلہ کافر ہونے کے باوجود بھی تمہیں مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عاشق نے کیا خوب کہہ دیا، ہاں ماشاءاللہ۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں مال جان قربان، ابو لہب جیسا سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہا ہے۔ اب بس میں واپس آتا ہوں، میں نے یہ جو اتنی گفتگو کی ہے اس لیے کی کہ آپ پورے بیدار رہیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے ساتھ آپ اپنے ہاتھوں کو بھی اپنے لیے گواہی کا سامان بنائیں گے، کیونکہ یہ ہاتھ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اس بندے نے مجھے کس کام کے لیے استعمال۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ گواہی دے قیامت کے دن کہ اس مومن کے دل میں خوشی ہو گئی تھی اور اس خوشی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرایا تھا۔ ذرا پیار سے اب پورا بیدار ہو جائیے، اب سبحان اللہ کہہ دیجئے، ماشاءاللہ۔ یا اللہ ان سب کو، ان ہاتھوں کو گواہ بنانا، ہمارے نجات کا سامان بنا دینا۔ تیرے قدموں میں جو ہے یہ نعت بھی ہے پیغام بھی ہے، تیرے قدموں میں جو ہے۔ کانفرنس منانے کا مقصد ہی یہی کہ آپ کو حضور کے قدموں سے جوڑ دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے پیچھے ایک بڑا دشمن لگا ہوا ہے، وہ شیطان، جس کی ہمیشہ یہی کوشش ہے کہ بنی آدم اللہ سے دور ہو، رسول اللہ سے دور ہو۔
یہ ہر وقت اس کی کوشش ہے، اور اس کوشش میں وہ ذرا بر بھی کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ ہر وقت 24 گھنٹے وہ لگاتار اس کام میں ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے دور ہو، رسول اللہ کے بندے آقا کے یہ جو امتی ہے یہ اپنے آقا سے دور ہو۔ لیکن یہ علماء یہ کانفرنس سے منعقد کر کے آپ کو رسول اللہ کے قدموں سے جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نار رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جس طرح تحریک صوت الاولیاء، جس طرح حق اللہ ہے لیکن خود میدان میں آ کے مقابلہ نہیں کرتا ہے، اپنے محبوبین کو میدان میں ڈالتا ہے۔ ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ جس طرح حق اللہ ہے لیکن لڑنے کے لیے میدان میں تلوار خود نہیں اٹھاتا ہے، حضرت ابراہیم کو پیدا کرتا ہے، حضرت موسیٰ کو میدان میں لاتا ہے، حضرت عیسیٰ کو میدان میں پیدا کھڑا کرتا ہے، اور امام حسین کو کربلا میں کھڑا کر دیتا ہے۔ ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ۔ ابو لہب و ابو جہل کے مقابلے میں محمد رسول اللہ کو سامنے لے آتا ہے، اور اسی طرح باطل شیطان ہے، حق اللہ ہے۔ کہہ دو بولیے، حق اللہ ہے، اور اللہ اس حق کی ترجمانی کے لیے، اس کا پرچم بلند کرنے کے لیے ہر زمانے میں اپنے محبوبین کو میدانوں میں لے آتا ہے۔ اور اسی طرح شیطان باطل ہے، شیطان سامنے نہیں آتا ہے، مختلف شکلوں میں حق کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بھی اپنے پیروکاروں کو سامنے لے آتا ہے۔ اس کی بھی کئی شکلیں ہیں، من الجنۃ والناس، جنات میں بھی اس کے پیروکار ہیں، انسانوں میں بھی اس کے پیروکار ہیں۔ صرف جنات نہیں، انسانوں میں بھی شیطان کے آلے کار دنیا میں آ کر کے حق کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ہر زمانے میں اللہ نے اپنے دین کو بلند کیا، اور انشاءاللہ ہمیشہ بلند رہے گا۔ اور اسی لیے میں دوبارہ یہ جملہ کہہ دوں گا، آپ کو اس کانفرنس میں بلانے کا یہی مقصد ہے، باطل کے شر سے آپ کو بچایا جائے، اور آپ کو رسول اللہ کے قدموں سے آپ کا رشتہ جوڑ دیا جائے۔ یہ مقصد ہے، محبت رسول کا مطلب یہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا پیغام دو شعر سنا دوں گا، آگے آیت کی طرف آ جاؤ گا، ذرا پیار سے اور سبحان اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے اور رسول اللہ، یا میرے آقا تیرے قدموں میں جو ہے، یہ ان لوگوں کا کلام ہے جو خود قدموں سے جڑ چکے ہیں، جنہوں نے قدموں میں جڑنے کا مزہ چکھ لیا ہے۔ پیار سے میری طرف توجہ رکھیے، سبحان اللہ کہہ رہی ہو کیا آواز ہے؟ یہ ان لوگوں کا کلام ہے جو مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ چکے ہیں۔ ایسا نہیں، یہ کوئی ایسا مبالغہ آرائی کرنے والا کوئی شاعر نہیں ہے، یہ احمد رضا ہے جو کہتے ہیں قرآن سے سیکھی ہے میں نے نعت گوئی۔ پیار سے ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے۔ فرماتے ہیں قرآن سے سیکھی ہے میں نے نعت گوئی، تاکہ رہے آداب شریعت ملحوظ۔ سبحان اللہ۔ ہوتے نا بہت سارے خیالی شعرا وغیرہ، اللہ ان کا سایہ تادیر قائم کرے، لیکن کہاں احمد رضا، کہاں احمد رضا؟ اور اس شعر سے اوروں نے دوسرا والا مصرع کاٹ لیا، پہلے والے مصرے پہ غیروں نے باتیں کر شروع کر دی کہ دیکھو احمد رضا کو قرآن سے صرف نعت گوئی ملی ہے۔ یہ انہوں نے خیانت کی، ادھر مجھے زیادہ جانا نہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ رہنا چاہیے احمد رضا نے 2 مصرے کہے، کتنے؟ بولیے۔ پہلا مصرع ہے قرآن سے سیکھی ہے میں نے نعت گوئی۔ مجھے لگ رہا ہے کچھ بارش کے قطرے آپ کو آزمانے کے لیے اترنے لگے ہیں، کیونکہ آج محبت والی مجلس ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بارش آپ کو آزمانے کے لیے بھی آ گئی ہو کہ دیکھتے ہیں یہ محبت کا صرف نعرہ ہے یا عمل بھی ہے۔ صحابہ رسول ابو بکر صدیق پہ قربان، وہ
ہجرت کی رات میں دائیں بائیں آگے پیچھے حضور کے گھوم رہے ہیں پروانے کی طرح، پروانے کی طرح۔ لوگوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کیا کر رہے تھے آپ، آگے کیوں جا رہے تھے؟ کہا مجھے پتا ہے حضور کے پیچھے ہی جانا ہے، لیکن یہ والی بات آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی، یہ عشق والی کتاب پڑھنا پڑے گا اس کے لیے، وہیں سے اس کا جواب ملے گا۔ میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہجرت کی رات میں کیوں بھاگ رہا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا ہجرت کی رات میں ہم دو ہی تھے، ادھر سے مجھے خوف لگ رہا تھا دشمن حضور کے پیچھے لگے ہیں، میں پیچھے پیچھے جب جا رہا تھا مجھے دل میں خیال آ رہا تھا کہیں دشمن سامنے سے حملہ نہ کرے، تو میں آگے بھی جا رہا تھا، میں سینہ سامنے لا کر کے اس لیے آگے رہتا تھا اگر سامنے سے کوئی تیر آئے ابو بکر کے سینے پہ آنا چاہے، مصطفیٰ پہ نہیں لگنا چاہیے۔ وہاں سے مجھے خیال آتا تھا کہیں دائیں کوئی حملہ کرنے والا نہ آئے، تو میں ادھر سے ادھر بھاگتا تھا، اگر ادھر سے کوئی پتھر مارے ابو بکر کے سینے پہ آئے، میرے مصطفیٰ پہ نہیں لگنی چاہیے۔ جنتی جنتی پیار سے توجہ سے بات سنیے۔ تو میں بس آپ کا ماحول بنانا چاہتا تھا، ہمارے قبلہ مفتی سلیمان صاحب تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں گفتگو کرنا لمبی چھوڑی یہ مناسب نہیں ہے، یہ استاد نہیں ہے، یہ استاذ الاساتذہ ہے، اس کا لحاظ ہے میں پورا، تو لہٰذا اللہ ان جیسے علماء کا سایہ اہل سنت پہ قائم و دائم رکھے۔ ان کی دعاؤں کے ساتھ میں تھوڑا چند منٹوں کے لیے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک مرتبہ۔ اگر بارش کتنی بھی گرے گی جو بھاگنے والا ہوگا وہ مہربانی کرے ابھی بھاگ جائے۔ میں دیکھتا ہوں نا کس کو آج محبت رسول، میں نے کہا نا ٹائٹل بڑا پیارا رکھا ہے قبلہ ثقافی صاحب نے، محبت رسول کانفرنس۔ آج تک محبت کے دعوے تو ہم کر رہے تھے، لیکن آج دعوے کی دلیل آپ کو پیش کرنی ہے، دعوے کی دلیل ہے۔ یہ بارش ہے نا یہ اتر رہی ہے، ہو سکتا اور بھی زیادہ اترے گی، ہو سکتا پنچ والی وہ کانفرنس پھر دوبارہ آپ کو دہرانے پڑے گی، ہو سکتا، میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا۔ تو جو بیٹھنے والا ہے وہ بیٹھے، اگر آپ کو لگ رہا کہ کپڑے گیلے ہو جائیں گے کچھ مشکل ہو جائے گی تو بہتر یہی کہ آپ پہلے نکل جائیں، لیکن میں یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ جو محبت آپ رسول اللہ سے کرتے ہیں بارش کا پتھر بھی برسے انشاءاللہ ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ذرا پیار سے اور محبتوں کا مظاہرہ کر لیجئے، سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک مرتبہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے، ذرا جڑیے نا، دیکھیے احمد رضا ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، تو میں وہ پہلے بتا دوں گا۔ قرآن سے سیکھی ہے میں نے نعت گوئی، تو کچھ لوگوں نے کہا دیکھو احمد رضا کو قرآن سے صرف نعت گوئی ملی ہے، میں نے کہا نادان یہ تم نے بڑی خیانت کی، اگر تم نے دوسرا مصرع بھی پڑھ لیا ہوتا، پڑھا تو ضرور لیکن عمدن قصدن ڈیلیبریٹلی تم نے خیانت کر کے پہلے والے مصرے پر کتاب لکھ ڈالی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ احمد رضا مفتی نہیں ہے، لوگوں کو پتا چلے احمد رضا محدث نہیں ہے، لوگوں کو پتا چلے احمد رضا مفکر نہیں ہے، لوگوں کو پتا چلے احمد رضا سائنٹسٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کچھ ہے۔ احمد رضا محدث بھی ہے، مفکر بھی ہے، فقیہ بھی ہے، سائنٹسٹ بھی ہے، مترجم القرآن بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے۔ جس کے پاس 155 علوم ہوں گے وہ کتنا شاندار ہوگا، جو 1200 کتابیں لکھنے والا ہوگا۔ لیکن نعت گوئی کے لیے انہوں نے کہا دوسرے مصرے میں تاکہ رہے آداب شریعت ملحوظ۔ دیکھیے ہمارے احمد رضا ہے، کہتے ہیں میں نے قرآن اپنا جو نعتیہ سلسلہ شروع کیا اس کا ماڈل میں نے کچھ نہیں بنایا، حضور کی تعریفوں کے لیے میں نے ماڈل قرآن کو بنا دیا تاکہ شریعت کے آداب ملحوظ رہیں، نہ میں مبالغہ آرائی کروں اتنا زیادہ کہ معاذ اللہ خدا کے مرتبے تک مصطفیٰ کو پہنچاؤں، اور اتنا نہ گراؤں کہ معاذ اللہ ہمیں شان رسول میں گستاخی ہو جائے۔ یہی تو کمال ہے احمد رضا کا، یہی کمال ہے احمد رضا کا۔ تو سنیے تیرے قدموں میں جو ہے، آوارے کیا شان ہے۔ قبلہ رشید صاحب آپ کی موجودگی ہے تو علماء بڑی محبتوں کا ثبوت دے رہے ہیں۔ آہاں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے۔ ایک شعر میں احمد رضا نے بات ختم کر لی۔
کہا حضور جو تیرے قدموں میں جڑ گیا اس کو غیر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں پہلے احمد رضا ہی کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ اب یہاں سے جلدی سے یہ نکتہ بھی سن لیجئے، یہ لوگ احمد رضا سے ہمیں دور کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ اصل مقصد ہے ان کو محبت رسول سے دور کرنا ہے، تعظیم رسول سے دور کرنا ہے۔ اسی لیے جانتے ہیں احمد رضا سے جڑنے والا کبھی بے ادبی نہیں کر سکتا ہے، احمد رضا سے جڑنے والا کبھی گستاخ رسول نہیں بن سکتا ہے۔ احمد رضا سے جو جڑ گیا وہ مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ گیا، اور ادب رسول بھی ہوگا، محبت رسول بھی ہوگا اس کے پاس۔ اسی لیے احمد رضا کو ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ احمد رضا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے، آؤ میرے جوانوں آج کی کانفرنس میں آئے تو آ جاؤ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے۔ آپ اردو والے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا یہ گفتگو؟ آپ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا۔ طلبہ سمجھتے ہیں؟ یہ مائک والا اگر سویا نہیں تو تھوڑا اس کو اور کچھ ہاں۔ تیرے قدموں میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے، ادھر 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 اس طرح میری طرف توجہ رکھیے، تیرے قدموں میں جو ہے، اللہ ارشاد فرماتا قل یہ میں نہیں جوڑتا ہوں، یہ احمد رضا علیہ الرحمہ نہیں جوڑتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے قل اے نبی کہہ دو ان لوگوں سے جو محبت الہی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، جو کہتے ہیں ہم اللہ کی قربت میں ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ کے قریبی ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ کے نزدیک ہیں، ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ان کو اگر دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ان کو کہہ دو اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو واپس جواب ملنا چاہیے تھا یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، لیکن نہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اس کے بعد یحببکم اللہ نہیں، اس کے بعد یہ نہیں کہ ہاں تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبی کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو میرے نبی کے قدموں میں آ جاؤ۔ احمد رضا کا وہ شعر اب یاد رکھیے گا، وہ یاد رکھیے گا، اور جوڑی آیت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ کر کے محبت کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محبتوں کا پورا مظاہرہ، کیونکہ بارش ذرا اور زیادہ تیز ہو رہی ہے آزمائش کے لیے۔ اگر آپ چاہیں تو میں وہ والے ٹینٹ کے نیچے آ جاؤں گا، کہیں آپ یہ سمجھے کہ ان کے اوپر یہ واٹر پروف والا ٹینٹ ہے، ان پر بارش نہیں گر رہی ہے، علماء کو میں ادھر ہی رکھوں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں نیچے آ جاؤں گا، آپ بھاگیں گے نہیں؟ سنیں گے؟ اگر آپ بھاگ گئے تو میں نیچے آ جاؤں گا۔ ارے واہ کیا شاندار لوگ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کیا کر کے آپ دیکھیں کپڑے گیلے ہو جائیں گے ان کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی محبت کا مظاہرہ کرو گے یہ کام آ جائے گا۔ ماشاءاللہ اور اچھی آواز سے سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ۔ اللہ کہتا لوگو میرے نبی کہہ دو ان سے کہہ دو اگر تمہیں اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، اللہ فرماتا کہ میں بھی تم سے محبت کروں گا، نہیں نہیں، اللہ کہتا لوگو اگر تم میرے پاس آنا چاہتے ہو، میری قربت میں آنا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس طرح مت آ جاؤ، ایسے میرے پاس مت آنے کی کوشش کروں گا، تم میرے محبوب نہیں بن سکو گے۔ فاتبعونی، میرے نبی کے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ اب غور کر لیجئے، ہم جانا چاہتے ہیں اللہ کے پاس، توجہ سے ہم جانا چاہتے ہیں اللہ کی قربت میں،
لیکن اللہ کہتا نہیں، میرے پاس اگر آنا ہے تو حضور کے قدموں میں چلے جاؤ، حضور کے پاس آ جاؤ، بخدا خدا کا یہی ہے در، پیار سے پیار سے پیار سے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جواب دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میرے مولا، ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، تیرے قریب آنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا نہیں، میرے پاس آنا ہے تو میرے حضور کے پاس آ جاؤ پہلے۔ اب بولیے، کیا اللہ ہمیں رسول سے جوڑنا چاہتا کہ نہیں چاہتا؟ کیا اللہ کی مرضی ہے کہ تم نبی کے قدموں میں آ جاؤ؟ تو احمد رضا نے یہی ترجمانی کی، تیرے قدموں میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے، غیر کا منہ کیا دیکھے، غیر کا منہ۔ پیار سے پیار سے پیار سے ذرا سبحان اللہ کہہ دو۔ وقت مجھے یاد نہیں دے رہا ہوں کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر ہے، بس منٹوں میں بات ختم کر رہا ہوں، ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، اور ایسا جوش دکھائیے کہ بارش کا آپ پر اثر نہ ہو۔ ارے واہ، ماشاءاللہ چھوٹے بچوں میں جوش و جذبہ ہے، آپ بھی ذرا مظاہرہ کر لیجئے یا رسول اللہ کہہ کر کے۔ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، مجھے امید ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، حضور کے صدقے اللہ آپ کو اطمینان عطا فرمائے گا۔ تو جواب دے دو لوگوں، تیرے قدموں میں جو ہے، آؤ میرے نبی کے وفاداروں، اللہ کی مرضی بھی یہی، تم نبی سے جڑو، اللہ کی مرضی بھی یہی، نبی کے قدموں میں آ جاؤ، اللہ کی مرضی بھی یہی ہے، اپنے دل کو نبی کے حوالے کر دو، کیونکہ منافقین کی بڑی بیماری یہی تھی، وہ نمازی بھی تھے، وہ حاجی بھی تھے، وہ سجدہ کرنے والے بھی تھے، لیکن دل انہوں نے حضور کے حوالے نہ کیا تھا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اور بیماری یہی تھی، وہ دل سے نبی کو نہیں مانتے تھے۔ احمد رضا بریلی میں کھڑے ہو گئے، دل ہے وہ دل، ارے کیا شان ہے، کیا شان ہے احمد رضا کی، خدا کی قسم۔ فرماتے ہیں دل تو ابو جہل کے پاس بھی، ابو لہب کے پاس بھی، عتبہ کے پاس، شیبہ کے پاس، دل تو ان کے پاس بھی ہے، لیکن دل کس چیز کا نام ہے؟ اور دل جن کے دلوں میں بغض رسول ہے، اللہ کہتا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ہدایت نہیں ملے گی، مرض بڑھتا جائے گا۔ اللہ کہتا دل وہی ہے جو دل مصطفیٰ کو سمجھے۔ احمد رضا نے کہہ دیا دل ہے وہ دل۔ دیکھیے احمد رضا کے ساتھ رشتہ کیا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آؤ لوگو رسول سے محبت کرو، رسول کے قدموں سے جڑ جاؤ۔ میرے جوانوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، محبت کی بات آ گئی ہے تو دنیا کا دستور یہی ہے، جب کسی سے محبت کی جاتی ہے کسی وجہ سے کی جاتی ہے۔ پیار سے پیار سے پیار سے سبحان اللہ کہہ دیئے پورا مجمع ایک مرتبہ۔ وہ چھتری والا چھتری ہٹا لے، پہلے ہٹا لے چھتری کو، ایک بندہ اس سے بچے گا، ارد گرد میں 5-6 پریشان ہو جائیں گے۔ ایک بندہ بچے گا، 5-6 پریشان ہو جائیں گے بیچارے۔ اس نے مان لی بات، اللہ کرے آپ ہماری ہر بات اسی طرح مان لو، خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ خیر کرے۔ اونچا بولیے سبحان اللہ۔
میں نے کہہ دی نا یہ ایک اور آزمائش آپ کے اوپر. اس بارش گرتی ہوئی بارش کے درمیان محبت رسول کا مظاہرہ کرنا، خدا کی قسم یہ بارش نہیں ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے تم پر. تم کسی سیاسی جلسے میں نہیں ہو، تم کسی خبیث جلسے میں نہیں ہو. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایسی محفل میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے. جشن محمد رسول کا الفراد مسلکی اعلی حضرت شمشیری اعلی حسن مولا داؤدی صاحب. اللہ 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 گو. تاج شریعہ کی کرامت داؤدی صاحب. خواجہ رضا تاج شریعہ بابا غلام شاہ کی کرامت داؤدی صاحب. جموں کشمیر کے زندہ ولی داؤدی صاحب. جموں کشمیر کی کرامت میرے داؤدی صاحب. تاج شریعہ کے خلیفہ داؤدی صاحب. اللہ اللہ سبحان اللہ. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں یہ شعر ضرور ہے لیکن آیت کا ترجمہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو رب درود پڑھتا ہے، فرشتے درود پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو. مولا تم پڑھو گے تو رحمت نبی کو ملے گی. مصطفیٰ کے دیوانے مصطفیٰ پہ فرشتے درود پڑھیں گے تو سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں. مصطفیٰ خود رحمت ہی رحمت ہے. ہمیں حکم ہو رہا ہے تم درود پڑھو مصطفیٰ پہ. درود کے معنی اللہ سے رحمت مانگو نبی کے لیے. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا مولا راز کیا ہے؟ مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. خود خدا لگاتار رحمت بھیج رہا ہے، فرشتے بھی مانگ رہے ہیں. ہمارے پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کہتا سنو 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 میرے بندو، تمہارے پڑھنے سے مصطفیٰ کو کچھ نئی بلندیاں ہوں گے، وہ تو بلند ہے. میں خود پڑھ رہا ہوں، فرشتے کام پہ لگا دیے. میں نے کہا مولا ہمیں کیوں کہتے ہو کہ تم بھی درود پڑھو؟ اللہ کہتا سنو آسان سی مثال لے لو. اللہ کہتا جب سائل کسی مالک کے دروازے پہ آتا ہے کچھ مانگنے کے لیے، جب سائل مانگنے آتا ہے اللہ کی کسی مالک کے دروازے پہ تو وہ مالک کو دعا بعد میں کرتا، پہلے اس کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے. کہتا جا اللہ تیری بیٹیوں کا بھلا کرے. مانگنا تو کچھ ہے لیکن کہتا جا اللہ تیرے بیٹوں کا بھلا کرے. مالک خوش ہو کر کے جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ دیتا ہے. اللہ کہتا میرے بیٹے نہیں ہیں. اللہ کہتا جب تمہیں میری بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے آنا ہے نا، میرے بچے نہیں ہیں جن کو تم دعا دے دو گے. ذرا پیار سے میری بیٹیاں نہیں ہیں جن کے لیے تم دعا کرو گے اور میں تمہیں خیرات دے دوں گا، لیکن میرا ایک حبیب ہے. ذرا پیار سے اونچا نہیں بول رہے بھی آپ سبحان اللہ. کہا میرا ایک حبیب ہے، بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں. جس طرح کوئی فقیر سائل مسکین مالک کو دعا کرتا اللہ بچوں کو آباد کرے، مالک پیسہ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے جب تمہیں بھی میری بارگاہ میں کچھ لینے کے لیے آنا ہوگا، میرے بچے نہیں جن کو دعا کرو گے، لیکن میرا حبیب ہے. میں نے کہا مولا تیرا حبیب ہے، ہمیں کیا کرنا؟ کہتا جب بھی کچھ مانگنا ہے میرے حبیب پہ درود پڑھتے رہو. مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم درود پڑھتے رہو، تمہاری مرادیں پوری ہوتی رہے گی. اسی لیے میں نے کہا اسی لیے میں کہنا چاہوں گا جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب
قریب قریب ہوتا ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ تیرے قدموں میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے، تو میں عرض کرنا چاہتا تھا لوگوں، ہر کسی جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے کسی وجہ سے کرتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، یوں ہی کوئی کسی سے محبت نہیں کرے گا خواہ میں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور ان وجوہات میں سب سے پہلے وجہ یہ ہے، کوئی انسان خوبصورت ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے کوئی محبت کرتا ہے۔ یہ نوجوان میری طرف توجہ رکھیں، خاص کر وہ لوگ جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، جو رسول سے کٹ رہے ہیں، دنیا پرستی کے لیے عشق مجازی میں گم ہو گئے ہیں، موبائلوں نے ان کو تباہ کر لیا ہے، منشیات نے ان کو برباد کر ڈالا ہے۔ آؤ لے لو جام، سبحان اللہ، ان علماء کی موجودگی میں جام لے لو۔ یہ مے خانہ ہے، میں رضا کا پلانے والا ہوں۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، پی لو پی لو، مجھے ایک خادم سمجھنا، پلانے والا ہوتے نا یہ بیچارے، قبلہ بشارہ صاحب کہیں گئے ہیں وہاں، یہاں بیٹھے نہیں، یہاں انہوں نے بھی رکھے ہوں گے بہت سارے لوگ جو جن کو کارڈ لگا ہوا، آپ کو پانی پلانے کی ڈیوٹی ہے، رکھیں نا، کس لیے رکھیں؟ وہ بیچارے بڑے لوگ نہیں ہوتے ہیں، سیدھے سادھے ہوتے ہیں بیچارہ، ہاں یہ لوگ کارڈ تمہیں پانی پلانا ہے۔ اسی طرح مجھے بھی ایک سیدھا سادہ احمد رضا کی گلی کا ایک خادم سمجھنا، میں بھی وہی پلانے والا ہوں بس۔ مے خانہ جو مدینہ سے منگانے والے وہ ہمارے قبلہ سلیمان صاحب وغیرہ جیسے یا سادات ہمارے جیسے ہے، ہاں تو میں عرض کرنا چاہوں گا یہ جوانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ، انشاءاللہ میرا یقین ہے اگر حضور کی قربت میں یہ جام پئیں گے نا دنیا کے منشیات بھول جائیں گے، یقین ہے میرا۔ لیکن اس مے خانے میں جب آئے نہیں، پیا نہیں، لیا نہیں تو کریں گے کیا؟ گندگی ہی میں پلے ہیں تو اسی میں مزہ بھی آتا ہے۔ اسی لیے آج کی مجلس تمہیں محبت رسول کے پانی سے تمہیں دھلنا ہے۔ آج یہ جو اوپر والا بارش گر رہا ہے نا یہ بھی تمہیں دھل رہا ہے، یہ بھی دھلنے کے لیے آیا ہے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، پورا مجمع ذرا ایک مرتبہ محمد قصبات میں کہہ دیجیے سبحان اللہ جانے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مئی، توحید کی مئی پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو لوگوں جواب دے دو، آؤ میرے مصطفیٰ کی محبت والے جام لے لو، برائی سے بچو گے، بدکاری چھوڑو گے۔ میں نے کہہ دیا کسی سے جب محبت کرتے تو حسن کی وجہ سے کرتے ہیں، تو کیا میرے نبی جیسا بھی کوئی حسین دنیا میں آیا ہے؟ اونچا نہیں آپ بول رہے ہیں، یہ کوئی مبالغہ آرائی کی باتیں نہیں، جذباتی نہیں ہے، یہ گواہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، تاریخ گواہ ہے، میرے مصطفیٰ جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا، یہ ماننا پڑے گا۔ صحابہ عدل والے ہیں، ان سے سنیں گے مصطفیٰ کیسے تھے۔ آؤ میرے جوانوں میرے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے تڑپو۔ صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا چہرہ احسن الناس وجہان، میرے نبی کا جیسا چہرہ جتنا حسین تھا لوگوں میں اتنا چہرہ کسی کا خوبصورت نہیں تھا۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں ایک دن رات میں نبی سے ملنے گیا،
وہ بھی کیسے خوش قسمت لوگ تھے، جب چاہتے تھے نبی کا دیدار کرنے جاتے تھے۔ وائے وائے وائے، کیا شان ہے، کیا قسمت ہے وہ۔ ایک شعر مجھے یاد آ گیا، اور اگر اجازت دیں گے سنا دوں گا، اونچا اونچا صحابہ کے لیے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صبح ہوتی شام ہوتی نبی کی دید ہوتی تھی۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں رات میں نبی سے ملنے گیا، حضور پیچھے تکیے کے ساتھ ایک لگائے ہوئے آرام میں تھے۔ حضور نے اتفاقاً جسم مبارک پہ سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ میں حضور کے چہرے کو دیکھنے لگا، چہرے رسول کو دیکھنے لگا، ماشاءاللہ۔ میں نے جب دیکھا اتنی خوبصورتی، اور اتفاقاً موسم بھی صاف تھا، بادل آسمان میں کچھ نہیں تھے، چاند آسمان میں چمک رہا تھا۔ اب دیکھیے صحابہ کہتے میں نے حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت دیکھا، میں جھک گیا۔ میری نظر جب چہرے پہ پڑی تو اسی کے ساتھ میں چاند کو دیکھنے لگا۔ اے جابر اب چاند کو کیا دیکھنا تھا؟ کہا میں اس لیے دیکھنے لگا کہ میں دیکھوں چاند زیادہ چمکدار ہے یا میرے نبی کا چہرہ زیادہ چمکدار ہے۔ عشق ہے، ذرا محبت رسول کا جام لے لو، سبحان اللہ کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ میں سوچنے لگا، مقابلہ کرنے لگا، ایک نظر چاند پر، ایک نظر چہرے رسول پر۔ ہائے 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 ہائے، جڑو ذرا رسول اللہ کے محبت میں، عالم تصور میں سے ہی جڑ جاؤ۔ ہم گنہگار صحیح ہے، ہم بہت دور ہے کیونکہ 14 صدیاں گزر گئی ہے، لیکن ایک بات پر فخر ہے، مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہے، ابو ہریرہ میرے بعد ایک قوم آئے گی جن کو مجھ کو دیکھنے کا اتنا شوق ہوگا، اگر ان کو صرف دیدار کے لیے اپنے بچوں کو، مال کو قربان کرنا پڑے گا، دیدار کے لیے سب کچھ قربان کریں گے۔ ہائے ہائے، دیکھیے ہاں، ارے یہ انہوں نے بتا دیا سنی کون ہے۔ کچھ لوگوں نے حیدری نعرہ کا یوں ہی قبضہ کیا ہوا ہے، اور حیدری نعرہ لگا کے کہتے ہیں ہم ہی اصلی ہے۔ یہ جو چاچے نے بتا دیا سنیوں کا ہے حیدری نعرہ۔ خام خواہ اس پہ قبضہ مت کرو، یہ ہم ہمیشہ سے اہل سنت دیتا آ رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں۔ ہاں فرق اتنا ہے، تم نے جو لگانا شروع کیا نا بغض صحابہ میں لگا رہے ہو، تمہیں حب علی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ حیدری والا نعرہ جو لگاتے ہو نا بغض صحابہ میں لگاتے ہو، لیکن سنی جب لگاتا ہے تو محبت علی میں لگاتا ہے۔ ماشاءاللہ، تو میں عرض کرنا چاہتا تھا سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے جواب دے دو، اور ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے نبی نے فرمایا اس جماعت کو مجھ کو دیکھنے کا اتنا شوق ہوگا، اتنا جذبہ ہوگا، اگر مال بھی قربان کرنا پڑے، اولاد بھی قربان کرنا پڑے، صرف میرے دیدار کے لیے سب قربان کریں گے۔ محبت رسول ہی وہ ہتھیار ہے جو ہمیں ہر مصیبت سے بچا سکتی ہے، ہر پریشانی سے بچا سکتی ہے، ہمارے بچوں کو والدین کا وفادار بنا سکتی ہے، پیار سے سبحان اللہ، ہر گمراہی سے ہمیں بچا سکتی ہے۔ محبت رسول ہی وہ چیز ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک نظر چہرے پر، ایک نظر چاند پر،
دیکھنے لگا وہ خوبصورت ہے یا یہ زیادہ خوبصورت ہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا عربی الفاظ ہے لیکن شاعر نے اپنے انداز میں ترجمہ کر لیا، چاند سے تشبیہ دینا۔ حضور کی محبت مجھے لگ رہا آپ جھوم رہے محبت رسول میں، میرا یقین ہے آپ کے چہرے مجھے بتا رہے کہ آپ حضور کی عظمتیں سن کر خوش ہو رہے ہیں، اور میری دعا ہے اللہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ خوش ہو جائیے، آپ جھوم جائیے۔ میں یہ شعر سنا کے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کس کس کے دل میں خوشی ہو جاتی ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، ارے چاند میں تو داغ ہے، چہرے نبی صاف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت رسول کانفرنس۔ اللہ نے تجھے جڑ جاؤ میرے رسول سے، جڑ جاؤ، مزہ آئے گا سننے میں۔ اتنی دیر کہیں مت جائیں گے آپ، اپنے خیالوں کو نبی کے حوالے کرو، اپنی تصورات کو نبی کے حوالے کرو، کہیں مت جاؤ۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، ایمان تازہ ہو جائے گا، خدا کی قسم ایک نئی چاشنی میسر ہو جائے گی۔ مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، میٹھے مدینے والے کا ذکر ہو رہا ہے، ایمان کی تازگی میسر ہو جائے گی۔ اللہ نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، ایک دشمن رسول بغل میں کھنجر لے کر کے حضور کا پیچھا کر رہے، پیچھا کرتے کرتے چلے گئے کعبہ کے پاس، حضور طواف کرنے لگے، اس نے پیچھے سے حملہ شروع کیا، کھنجر ہاتھ میں پھنس گیا، بازو ایسے رہ گیا۔ میرے نبی نے پیچھے دیکھا، کہا ابھی بدلنے کا ٹائم نہیں آیا۔ اب دیکھو بارش بھی رک گئی، آپ بھی امتحان میں کامیاب ہو ہی گئے، اللہ خیر کرے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا ابھی بدلنے کا ٹائم نہیں آیا، کہا حضور میرا ہاتھ چھڑا دیجئے، قربان جا نبی پر حملہ کرنے آیا، کھنجر ہاتھ میں ہے، مصطفیٰ چاہتے اسی کھنجر سے اس کی گردن اڑا دیتے، لیکن میرا نبی انتقام نہیں لینے آیا۔ یہ وہ مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ۔ جب ابو جہل نے میرے نبی کے چہرے مبارک کو زخم دیا، تکلیف پہنچائی، امیر حمزہ ابھی تک مسلمان نہیں بنے تھے، وہ جب باہر سے گھر آئے، اس نے کہا کہ میرے بھتیجے کو ابو جہل نے تکلیف پہنچائی، وہ غصے میں آیا اور چلا گیا، تیر کمان ابو جہل کے چہرے پہ مارا، زخمی کر کے مار کر کے واپس آیا، کہا بھتیجے ہو جاؤ خوش۔ کہا کس پہ خوش ہونا؟ کہا میں نے بدلہ لیا، میں نے خوب مارا اس کو جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی۔ کہا کس کو؟ کہا ابو جہل کو۔ اب کیا ہوتا؟ وہ حضور کہتے واہ 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 بہت اچھا کیا۔ کہا چچے ان باتوں سے محمد خوش نہیں ہوتے۔ کہا ابھی بھی خوش نہیں ہوں گے، اب کیا کرنا ہے مجھے اور مارنا؟ کہا نہیں، کہا نہیں، کہا کیا کرنا جس سے تو خوش ہو جائے گا؟ کہا میرے چچے ایک بار کلمہ پڑھ لو بس۔ کہا چچا کلمہ پڑھ لو محمد خوش ہو جائیں گے۔ پیار سے سبحان اللہ۔ کسی کو بدلہ لینے سے، تکلیف پہنچانے سے میں خوش نہیں ہوتا ہوں، مارنے سے خوش نہیں ہوتا ہوں، میں اس بات سے خوش ہوتا ہوں کہ کوئی اللہ کا وفادار سچا بندہ بنے اور جنت میں چلا جائے، جہنم سے واپس آ جائے، شیطان کے چنگل سے نکل آئے، بدکاری سے نکل آئے، ظلم سے نکل آئے، تشدد سے باہر آئے، بد اخلاقی سے باہر آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ سچا وفادار بندہ بنے گا، مصطفیٰ اسی سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو میرا نبی چاہتا اسی کا خنجر کا لے جاتا، اس کی گردن اڑا دیتا۔ حضور کے دیوانے عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہیں، کس کو برداشت ہوتا؟ کہا حضور ہاتھ چھڑا دیجئے۔ میرے نبی نے دست مبارک سینے پہ پھیر دیا، پیار سے پیار سے دست مبارک سینے پہ پھیر دیا، بولا کہ اب کیا؟ کہا بس حضور بدل گیا۔ پیار سے اونچا ذرا سبحان اللہ کہتے نہیں آپ؟ کہا حضور بدل گیا، ہاتھ پھیر دیا، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ سینے پہ پھیر دیا، دل بدل گیا، دل بدل گیا، اب کھنجر چھوڑ دیا، ہاتھ کھل گیا،
کہا شاہ قاتل بتا ابھی تک تو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اب بتا تیری کیا حالت ہے؟ عرض کرنے لگے حبیب جلدی کر لیجئے مجھے کلمہ پڑھا لیجئے۔ اب کلمہ پڑھ لیا، اب جو ہی کلمہ پڑھا حالت بدل گئی۔ نبی کلمہ پڑھا ہے تو کیا کہنا، نبی کے سامنے کوئی اسلام میں داخل ہو جائے تو کیا کہنا۔ کہاں بتا اب تیری کیا حالت ہے؟ عرض کرنے لگے میرے آقا خدا کی قسم ابھی تک قبل اسلام ابھی تک میری نظروں میں معاذ اللہ تجھ سے زیادہ کوئی ناپسند نہیں تھا، لیکن اب دل اتنا بدل گیا اللہ کی قسم اب میری نظروں میں تجھ سے جیسا کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ محمد یا رسول آئے آئے یا رسول محمد یا رسول محمد یا اللہ محمد یا رسول، نہ گل رار دیا نہ گل پار دیا، گل ساری میرے سرکار واہ یا رسول، واہ رے واہ نہ گل رار دیا نہ گل پار دیا، گل ساری میرے سرکار دیا، حق محمد یا رسول۔ زندہ باد داؤدی صاحب ہم قربان، جموں کشمیر کے زندہ ولی داؤدی صاحب۔ اونچا ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ، ایک مرتبہ میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ خلیفہ داؤدی صاحب، اعلیٰ حضرت اکرام داؤدی صاحب، یا رسول اللہ، شریعت اکرام داؤدی صاحب، جشن محمد رسول کا الفرز آباد۔ ارے واہ کیا دیوانہ ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی آپ اس کو ایسے ہی دیوانہ مت سمجھنا، یہ 50-60 ہزار روپیہ ابھی بھی تنخواہ لے رہا ہے، بڑا ملازم ہے، یہ آفیسر ہے۔ اب حضور کا عشق جہاں ہو وہاں آفسری کیا کرتی ہے، جہاں حضور کی دیوانی ہو وہاں آفسری کچھ نہیں کرتی ہے۔ کیا شان، کیا بات ہے، ہائے ہائے ہائے، یا اللہ ہمیں بھی حضور کا عشق عطا فرما۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جو مانگنا ہے مانگو ہاتھ پھیلا کر، لیکن جب اللہ سے عشق رسول مانگو تو سر جھکا کے مانگا کرو، سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے، سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے، جذبہ سیف الہی زور علی اللہ سے۔ جب عشق اللہ سے مانگنا ہے رسول کا، ہاتھ پھیلانا مگر سر جھکا کے مانگنا۔ اللہ کرے جس کو عشق رسول میسر ہوا سب سے بڑا شہنشاہ وہی بن گیا۔ لے لو جام رسول، ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ اونچی آواز سے، اور اونچا بولیے سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ اللہ اللہ عرض کرنے لگے حبیب اب مجھے تم جیسا کوئی پسندیدہ نہیں، لیکن وہ بندہ جو تھا نا، یہ جوان لوگ میری طرف توجہ رکھیں، وہ بندہ جو تھا نا وہ ایک زانی بھی تھا، وہ بدکار تھا۔ وہ جس گلی سے جاتا تھا اس گلی میں ایک عورت رہتی تھی بدکار، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ جب بھی اس گلی سے جاتا تھا تو ضرور اس کے پاس جا کر کے اللہ بچائے غلط کام کرتا تھا۔ لیکن آج جب مصطفیٰ کے دربار سے بدل کے آیا، اب بدل کے آیا، اب بدل کے آیا، اب حالت بدل گئی۔ آج بھی جب واپس آیا تو اسی گلی سے آیا، لیکن آج نظریں اوپر نہیں، آج نظریں نیچے ہے۔ اس عورت نے جب اس کو دیکھا، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں نہ اوپر، اس کی حالت ہی بدل گئی اتنی جلدی۔ کہنے لگی جوان کیا ہو گیا، کیا آج میرے پاس نہیں آنا ہے؟ کہا معاف کرنا، میں نے بڑے پاپ کیے تھے، تیرے ساتھ غلط کر کر کے میں نے اپنی عاقبت برباد کر دی تھی، لیکن اب دل بدل گیا، اتنی جلدی دل بدل گیا۔ کہا جوان ہوا کیا؟ کہا اب میری نظروں میں تیری تصویر نہیں ہے، مصطفیٰ کی تنویر نظر آ رہی ہے۔ اب دل میں کسی اور کو جگہ نہ ملے گی،
مصطفیٰ نے میرے دل میں جگہ بنائی. ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دو. قبلہ سیکی صاحب میں نے 2 شعر اپنی عرض کر لی, اجازت ہو تو کہہ دوں گا. وہ میں کوئی شاعر نہیں, ایسے ہی تو بندی کرتا ہوں حضور کی بارگاہ میں. بدل جاتے ہیں کیلو کال, سنور جاتے ہیں دل کے حال. بدل جاتے ہیں کیلو کال, سنور جاتے ہیں دل کے حال. جو ہی آئے خیالوں میں محمد مصطفیٰ پیارے. زباں بھی پاک ہوتی ہے, بدن بھی پاک ہوتا ہے, جو اپنائے اصولوں میں محمد مصطفیٰ پیارے. کسی اور شاعر نے کہہ دیا اپنے نوجوانوں کے نام, خاص زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. آؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد رکھ لو, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. اب ہم گھنٹوں تقریر کریں گے. اعلیٰ حضرت کی شان یہی ہے, ایک شعر میں بات پوری بتا دیتے ہیں. ذرا پیار سے, اونچا نہیں بول رہے آپ, سبحان اللہ ایک مرتبہ. آپ کو میں سونے نہیں دوں گا انشاءاللہ, جب تک میں رہوں گا آپ کو زندہ رہنا پڑے گا, زندہ دلی سے جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ. آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں, میں وہ زبان کہاں سے لاؤں کہ اللہ کا شکر کروں کہ آپ خاص کر پونچھ والے بہت محبتوں سے نوازتے ہیں. ذرا پیار سے سبحان اللہ. محبت یہی ہے کہ تم محبت سے میری بات سن رہے ہو, بس یہ بڑی بات ہے. باقی مجھے کچھ نہیں آپ سے چاہے, بس یہ بات سنو اور عمل کرو. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. کہاں جائے گا جو حضور کے قدموں میں آ جائے, کہاں جائے گا, کہیں نہیں جائے گا. زمین میلی, نوجوان جڑ جاؤ, آؤ میری بہنوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں جو راستوں سے بھٹک رہے ہیں, جن کو یہودیت نے, نصرانیت نے تباہ و برباد کر لیا ہے. اگر کشمیری برادری چاہیں گے تو 2 شعر میں سنا دوں گا. ہاں سناؤں گا 2 شعر. زایائی مسلم ماجن, یعنی ہم مسلم ماؤں سے پیدا ہو گئے تھے. ہوا کیا ہمیں, ہم کیوں بھٹک رہے ہیں. ہماری مائیں مسلمان ہیں, ہمارے باپ مسلمان ہیں, ہمارے خاندان مسلمان ہیں. اور مسلمان صرف نام کا مقصد نہیں ہے, مسلمان کا کوئی کام بھی ہوتا ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم نے سمجھا بس ہم مسلمان ہیں, بس جنتی ہے. سنو, جب آپ نام رکھیں گے تو کسی کام کے لیے رکھتے ہیں. کسی کو ڈی سی بولیں گے تو اس کو بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے. کسی کو ایس ایس پی بولیں گے تو ایس ایس پی ہر کسی کو, یہ بیچارہ زمین میں کام کرنے والے کو نہیں بولتے ہیں, یہ کسی بڑے عہدے پہ بیٹھنے والے کو ایس ایس پی بولتے ہیں. آپ کسی کو امام صاحب بولیں گے تو یوں ہی بیچارہ ادھر وہ جو ریڑی شیڑی پہ کام کرنے والا ہوگا, پتہ نہیں بیچارے کو الف با تا کا, اس کو امام صاحب نہیں بولتے ہیں. جو نماز پڑھانے والا ہوتا ہے اس کو امام صاحب بولتے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ جب آپ کوئی نام رکھیں گے تو نام رکھنے کا مطلب کوئی ضروری کام ہوتا ہے. جب آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا تو اس کی ڈیوٹیاں ہیں, اس کے کام ہیں جو مصطفیٰ نے اس پہ رکھ لیے ہیں, جو اللہ نے مسلمانوں پہ ذمہ داری ڈالی ہے. اور ان کاموں میں سب سے پہلا بڑا کام وہ پنجگانہ نماز ہے, جس کو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے. اور پردہ ہے ہماری بہنوں کے لیے, ہمارے جوانوں کے لیے مصطفیٰ کی سنتوں پہ چلنا, یہ کام ہے. زایائی مسلم مہاجن لگ پت رسم و رواجن, زایائی مسلم مہاجن لگ پت رسم و رواجن, سنت ساری مشران سیوان اچھا مسلمان. اسلامی بہنوں کے لیے پھیران یم کوڑ سانے
ہماری بہنیں گھوم رہی ہے بے پردہ. پھیڑا پھیرانیم کوڑی سانے وڑنن زن کافرانے شرم و حیا چھو ژلان ژیوان اچھا مسلمان. ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا تہذیب میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ اسی کا ترجمہ ہے. تہذیب میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود. کیا کیا کس کس پہ روئے ہم. ہمارے گھر ویران ہو چکے ہیں. تلاوت نہیں، نماز نہیں، عبادت نہیں. ہمارے نوجوان شرابی کبابی منشیات کے عادی نہ جانے کہاں بٹک رہے ہیں. لوگوں کیوں نہیں سوچ رہے ہو ہم کس مصطفیٰ کے غلام ہیں؟ میرے جوانوں کیوں نہیں سمجھتے ہو ہمیں کون سا مصطفیٰ آقائے دو جہاں ملا؟ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کاش میں آخری نبی کا امتی ہوتا. اور اللہ نے ہمیں امتی بنا دیا اور ہمیں اس کا لحاظ ہی نہیں ہے. شرم بھی نہیں آتی ہے. غیر بھی ہنس رہے ہوں گے ہمارے جوانوں پر. جس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں ہم اسی طرف جا رہے ہیں. جن کو مصطفیٰ جیسا امام ہوگا کیا کہیں بکیں گے؟ شاعر کہتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا تم نے مجھے خرید کر انمول کر دیا ہے. نہیں بکے گا کہیں انشاءاللہ. جو سچا پکا اچھا میرے مصطفیٰ کے قدموں سے جڑے گا. تیرے قدموں میں جو ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. اللہ نے تجھے ایسا طرحدار بنایا. سنیے پیار سے سبحان اللہ. پورا مجمع ایک مرتبہ بس بات ختم کر رہا ہوں. ٹائم بہت میں نے لیا آپ سے لیکن مجھے لگ رہا ہے ابھی 2 منٹ سننا چاہیں گے آپ. شاید جو سننا چاہیں گے وہی ہاتھ کھڑا کریں گے بس محبت ہوں گے. ارے واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اونچی آواز سے میں نے کہا نا میں نے معافی مانگی ہے پہلے حضرت کے سامنے. لمبا ٹائم لینا ان کو انتظار کروانا مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے لیکن جنابوں کا ذرا حکم ہوا تو اس پر عمل کرتے ہوئے. اللہ نے تجھے ایسا طرح دار بنایا یوسف کو تیرے حسن کا طلبگار بنایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت رسول کا. اب بتاؤ لوگوں میں نے عرض کیا تھا ابھی جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو کسی وجہ سے کرتے ہیں. پہلی بات میں نے بولی اگر کسی کو حسن کی وجہ سے محبت ہو تو میرے نبی جیسا کوئی حسین. پورا بولیے ایک مرتبہ. میرے مصطفیٰ جیسا حسین. جہاں ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں میرے آقا مجھے کچھ پسند نہیں النظر الی وجہک، بس تیرے چہرے کو تکتے رہنا مجھے پسند ہے. مجھے کھانے کی خواہش نہیں، اولادوں کی خواہش نہیں، گھر کی مال کی کچھ خواہش نہیں. النظر الی وجہک، اے نبی بس میں تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ. رسول خدا بے مثال اللہ اللہ. حسینہ سچم پر جمال اللہ اللہ. حسینہ سچم پر اللہ. واہ اللہ. ہاں وہ بھی کریں گے. ادھر سے ہمارے قبلہ نے تشریف لایا اور کہتے ہیں کہ جامی صاحب کے بھی 2 شعر سنا دو انشاءاللہ. پیار ہے تو محبتوں سے. رسول خدا بے مثال اللہ اللہ. حسینہ
سچنبر جمال اللہ اللہ حسینہ سچنبر جمال اللہ اللہ سگل رو معطر سچم مشکی ادفر گلابا سچم لا زوال اللہ اللہ گلابا سچم لا زوال اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ نظام جہاں پاد گوچانی بابت نظام جہاں پاد گوچانی بابت صبح شام لیلو نہار اللہ اللہ صبح شام لیلو نہار اللہ جو کشمیری سمجھتے وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ میں دیکھوں گا آگے مجھے بڑھنا کہ نہیں بڑھنا ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں اونچا بولیے سبحان اللہ مرتبہ ارے واہ کیا شان ہے حضور کی نعت ہو رہی ہے سب خوش ہو جائیں گے ہیں اللہ نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت ضرورت آقا مجھے کچھ نہیں چاہیے نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت ضرورت بس میرے آقا بوچھت بخواب بار بار اللہ اللہ بوچھت بخواب بار بار اللہ اللہ رسول خدا اب سید صاحب نے بھی تائید کی ہے جامی صاحب کے دو شعر ٹائم نہیں مجھے زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ آقا ہم کمزور ہیں ہم ناتوان ہیں شیطان ہم پہ غالب ہو رہا ہے دشمن ہمیں بگاڑ رہا ہے آقا ہم تجھی سے اب استغاثہ کر رہے ہیں ہم پر نظر کرم فرما لیجئے یا رسول اللہ جامی کی زبان ہے مقبول زبان ہے زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ آئے ہائے یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ توی تسکین دل تسکین دل آرامی جان صبر و قرار من توی تسکین دل آرامی جان صبر و قرار من رخ پر نور بنما بے قرارم یا رخ پر نور بنما بے قرارم یا رسول اللہ زرحمت کن نظر بر حال زارم توی یا رسول اللہ توی سلطان عالم جملہ عالم زیر دامانت آقا توی سلطان عالم جملہ عالم زیر دامانت توی مولائی من خاک سارم یا توی مولائی من
خاکسارم یا اب مولانا جامی کی خواہش بھی دیکھے کتنی پیاری ہے، کہہ دیا آقا جب میں مرنے لگوں گا بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، اپنا دیدار کرا دینا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب کہہ دیا، کہتا روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتے ہیں دیکھنے آئیں گے مجھ کو وہ مزار میں۔ سنتے ہیں دیکھنے آئیں گے وہ مجھ کو مزار میں، یعنی اسی لیے میں موت کی تمنا کرتا ہوں کہ میں قبر میں جاؤں نبی آئیں دیدار دیں۔ بس موت بھی اسی لیے مانگ رہا ہوں، تو مولانا جامی عرض کرتے ہیں دمے آخر نمائی جلوے دیدار جامی را۔ بس رخصت ہو رہا ہوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں مرتے وقت دیدار عطا کرے، کم از کم مرتے وقت ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کے عرض کرو ایک مرتبہ، یا اللہ ہم سب کو مرتے وقت رسول اللہ کی زیارت عطا کرنا، یا اللہ قبر میں مجھے مصطفیٰ کا جلوہ عطا کرنا، یا اللہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت عطا فرمانا، یا اللہ مرنے تک ہمیں مصطفیٰ کے قدموں سے جڑے رکھنا۔ دم آخر نمائی جلوے دیدار جامی را، ز لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ خطاؤں پر ندامت ہے مگر نازاں ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا۔ کہہ دو میرے ہاتھوں میں، ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر اپنے نبی کا ذکر کر لیجئے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سرکار گنبد خضرا سے نظر کرم فرمائیں گے مقبولیت کے وقت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ خطاؤں پر ندامت ہے مگر نازاں ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا رسول اللہ۔ نہ دنیا کی مجھے خواہش نہ عقبہ کی تمنا ہے۔ اب زیادتی ہو جائے گی نا، لمبا موضوع ہو رہا ہے، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں ان نوجوانوں کے لیے بس آخری نقطہ، عشق سیکھو، عشق سیکھو، لیکن مسجد نبوی کے اس ستون سے سیکھو، استن حنانہ سے سیکھو۔ کیا ہوا ہماری عقلوں کو؟ کیوں ہم انسان ہو کر کے جانور بن رہے ہیں؟ جانوروں کی بھی کوئی وقت ہے، ہم انسان ہو کر کے پتھروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے دماغ کو کس نے کھایا ہے، ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں کون سی تصویریں آ گئی ہیں، کیوں یہ منشیات کے عادی ہو رہے ہیں۔ ارے رسول اللہ کا محبت والا جام پی لو، سارے دنیا کے جام بھول جاؤ گے، خدا کی قسم مصطفیٰ کے حسن میں فدا ہو جاؤ، ساری خوبصورتیاں قربان ہے رسول اللہ کے قدموں میں۔ کیوں بھٹک رہے ہو جوانو؟ خدا را اللہ کا خوف کرو، مرنا ہے قبر میں مصطفیٰ آئیں گے، کیا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ شراب پی کے مرو گے؟ میں کیا شراب پی کر کے، شرابی منہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو؟ کیا منشیات، کیا نشہ کر کے، ڈرگز لگا کر کے، جس سے میرے نبی نے ہمیں روکا ہے، اور ہم وہی کر رہے ہیں جسے رسول اللہ نے روکا، اور محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کس چیز کا محبت کا دعویٰ؟ محبت محب اور محبوب کے درمیان ہوتا ہے، لیکن محب اسے کہتے جو محبوب کی مرضی کے بغیر نہ سانس اتارے نہ سانس چڑھائے، نہ قدم اٹھائے نہ قدم چھوڑے، ہر قدم اپنے محبوب کی مرضی کے مطابق اٹھاتا ہے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ جس چیز سے محبوب ناراض ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جس چیز سے محبوب راضی ہوتا ہے وہی ادا کرتے ہیں۔
میرے حبیب نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز وہ چیز ہے جو تمہیں برائیوں سے بچائے گی، دور رکھے گی. کوشش کرو. ہم کہتے ہیں میں گناہ گار ہو گیا اب کیا کروں گا. نہیں بھیا سنو، ہمارے جسم پہ جو کپڑے ہوتے اگر گندے ہو جاتے ہیں ہم پھینکتے نہیں، ہم دھلتے ہیں. میں مانتا ہوں تم سے گناہ ہو سکتے ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں دھلنے کا بھی طریقہ بتایا ہے. کہا گناہ ہو جائیں گے، اب گناہ کر کے پورے جسم ہی کو بدکار مت بناؤ، گندا مت بناؤ. جس طرح پورا کپڑا گندا ہو جائے گا پھر پہننے کے لائق نہیں، پھر پھینکنے کے لائق ہوتا ہے. اسی طرح تم چاہتے ہو نہیں، اگر کہیں گناہ کا میل لگ گیا، میرے مصطفیٰ نے کہا جب تم وضو بناتے ہو تمہاری آنکھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، ناکوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، چہرے سے گناہ چھڑ جاتے ہیں، ہاتھوں سے گناہ چھڑ جاتے ہیں. تم جب وضو بنا کر کے طارغ ہو جاتے ہو، سارے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ دو، پھر مزہ آ جائے گا. چھوڑو وعدہ کرو انشاءاللہ، وعدہ کرو ہم پنجگانہ نمازی بنیں گے انشاءاللہ. ہاتھ ہوا میں لہراؤ انشاءاللہ. اپنے اہل و عیال کو بھی ہم نمازی بنائیں گے انشاءاللہ. کہہ دو میری بلند آواز سے کہہ دو انشاءاللہ. آپ حضور سے محبت کر رہے ہیں اور حضور کہہ رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. میرے آقا نے فرمایا میری ممات بھی خیر، میری حیات بھی خیر. صحابہ نے کہا حضور حیات خیر یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ ممات خیر کیسے؟ کہا جب میں روزے میں رہوں گا صبح شام تمہارے اعمال میرے پاس پیش ہوں گے، تمہارا نام اعمال میرے پاس پیش کیا جائے گا. میں دیکھوں گا کیا تمہیں یہ پسند ہوگا کہ تم مصطفیٰ کہ تم شراب پیو گے، ڈرگ استعمال کرو گے، بدکاری کرو گے اور حضور نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا اور حضور کے سامنے پیش کیا جائے گا. کیا تم پسند کرو گے؟ نہیں، جواب نہیں دے رہا. پورا نوجوان لوگ جواب دے. احساس پیدا کرو، مردے ہو چکے ہیں ہم گناہوں سے. حضور کی بارگاہ میں شخص آیا، کہا حضور میں گنہ گار بھی ہوں، بدکار بھی ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو کہ میں جنت میں جاؤں گا. حضور نے کہا جا میرے پاس آؤ گے تو سچ بولنا. کہا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، بس آؤں گا سچ بولوں گا. گیا واپس. وہ شرابی بھی تھا، وہ کبابی بھی تھا، وہ سب کچھ کرتا تھا. جب بدکاری کرنے کا ٹائم آیا رسول اللہ یاد آ گئے. ارادہ کیا کسی بدکار عورت کے ساتھ تعلقات تھے، چلنے لگا تو راستے میں مصطفیٰ یاد آ گئے. کہا ارے بدکار، تو بدکاری کر کے مصطفیٰ کے پاس سچ بولنے کا وعدہ کیا، تم نے کہا میں سچ بولوں گا. کیا حضور سے کہو کہ میں نے بدکاری کی؟ کس چہرے سے جاؤ گے؟ کہا نہیں جاؤں گا. کہ نہیں جاؤں گا، گناہ نہیں کروں گا. واپس مڑ گیا. شراب پینے کا ٹائم آیا، کہا شراب پیوں گا. مصطفیٰ یاد آ گئے. کہا نہیں پیوں گا. مصطفیٰ کو بولنا ہے کہ میں نے شراب پیا. درے پڑیں گے، مار پڑے گی، کوڑے پڑیں گے اور حضور کے سامنے جانا ہے. مجھے سچ بولنا ہے. ایک ایک کر کے رات بھر سارے گناہ چھوڑتا رہا. تہجد کی اذان ہو گئی، وضو بنا کے تہجد ادا کر کے فجر پڑھ کے رسول کے پاس گیا. میرے نبی نے ہنستے تبسم کرتے کرتے کہا کیا بات ہے. حضور کو پتا تھا میں نے کیا نسخہ دیا. کہا حضور مجھے کیا پتا تھا تم کون نسخہ دے دو گے. مجھے پتا تھا مجھے سب کچھ کرنا ہے، بس آ کے مجھے سچ بولنا ہے. لیکن اس ایک سچ نے مجھے سارے گناہ چھڑا دیے ہیں. آج کے بعد میں کوئی غلطی نہیں کروں گا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.